کہ جب جب کافر جو تم دوست بناتے ہو نا کافروں کو دوست مت بناؤ. جب جب تمہیں اچھائی پہنچے گی تو کافر کو برا لگے گا. جب تمہیں خوشی ہوگی تو اس کو غم ہوگا, اور جب تمہیں غم ہوگا اسے خوشی ہوگی. کافر کبھی مومن کا دوست نہیں ہو سکتا. اللہ پاک قرآن میں کیا کہتے ہیں, فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہودی اور نصرانی تم سے کبھی یہ کفر کی دنیا خوش نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم خود ان کا مذہب اختیار نہ کر لو. تم ان سے دوستی کر کے یہ سوچتے ہو ہم روشن خیال ہے, کہ خیالات کی تاریکی ہے تاریکی. اللہ رب العزت نے کافروں کی محبت اور مودت سے منع فرمایا. ہائے بس بس ہائے 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 ہائے. صرف محبت نہیں, محبت و مودت, مطلب وہ کام جو اس نے ایسا دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یا تو نبی سے محبت کرو یا کافروں سے محبت کرو. کافروں سے محبت تو نبی سے محبت نہیں, نبی سے محبت تو کافروں سے محبت نہیں. علی بھائی بات یہ ہے کہ بھائی صاحب نے جو بتا دیا نا, یہ کیا ہو گیا, یہ جو بھائی صاحب نے بتا دیا ہے نا, یہ تو دی اینڈ ہے, دی اینڈ ہے. ہمارے پاس محمد خان صاحب جڑے ہیں. محمد خان صاحب ابھی تک مسلمان ہے کہ چھوڑ دیا اسلام؟ محمد ہے کہ محمود ہے؟ محمود ہے, محمود خان صاحب. محمود خان. جی جی السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام سر. اسلام میں ہے ابھی تک کہ چھوڑ دیا؟ نہیں الحمدللہ اسلام میں ہوں میں. ارے 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر سواگت ہے آپ کا. جی آپ کا بھی. وہ آپ کی باتیں سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کے پلیٹ فارم کے اگینسٹ ہوں. میں ایکچولی آپ کے پلیٹ فارم کو سپورٹ کرتا ہوں, کیونکہ آپ کے کوشچنز اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ مسلمان جو ہے, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ آپ کے سامنے لاجواب ہو جاتا ہے. یہ بڑی اچھی آپ کی خاصیت ہے, جس تو سے آپ مجھے اپنے یہ نہیں آپ پتا. کو مسلمان نہیں کہتے؟ نہیں میں مسلمان ہوں الحمدللہ, مگر مسلمان کی جو ڈیفینیشن ہے, جو استعمال ہے لفظ مسلمان, یہ کوئی مذہب وغیرہ کا نہیں ہے. میرا کوئی مذہب وغیرہ نہیں ہے, نہ میرا کوئی خدا ہے, نہ میں کوئی ورشپ کرتا ہوں, نہ میرے پاس کوئی پرے ہے. میں نہ صرف ایک آپ کا کوئی خدا اللہ کی ہے, کتاب ہوں. نہ آپ کا کوئی خدا ہے, نہ آپ ورشپ کرتے ہیں, نہ آپ پریئر کرتے ہیں, اور آپ مسلمان ہیں. جی الحمدللہ, کیونکہ میں قرآن فالو کرتا ہوں. جی اچھا تو قرآن کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ اللہ نے بھیجے. ابھی تو کہہ رہے ہیں آپ کا کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی خدا نہیں ہے. خدا تو نہیں کہا میں نے, اللہ کہا ہے. اللہ کا مطلب آپ لنگوسٹکلی اگر اللہ کا مطلب لیں, اللہ کیا ہے؟ اللہ خدا ہے نہیں ہے؟ نہیں, اللہ کا مطلب ہے وہ ذات جس کی طرف آپ ٹرن کرتے ہو, یعنی کہ اپنا رخ کرنا کسی کی طرف, الہ اور الہ. تو اللہ نے کبھی خدا نہیں کہا. خدا ہم لوگ اپنی ٹرن استعمال, الہ کا ہے نا. چھوڑے اس بات کو. اللہ کون ہے آپ کے مطابق؟ جس کی طرف ہم اپنی ہر ضرورت کے لیے ہاں جس کی طرف کون رخ ہے؟ کرتے ہیں کون ہے؟ وہ بندہ ہے, کھوتا نہ ہے, گدھا ہے, پرندہ ہے, کیا ہے اللہ؟ نہیں وہ کریٹر ہے. آپ کا کریٹر تو کیا ہے, کون کریٹر سا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ کریٹر کس کو کہتے ہیں؟ جس نے بنایا. کریٹر. ہاں تو اسے جس کیا نے کہتے بنایا. ہیں؟ خدا نہیں کہتے, کیا کہتے ہیں اسے؟ ایلین نہیں ہے. اس کو اگر میں اس کو کریٹر کہوں گا تو وہ غلط ہے. نہیں تو ایلین ہے وہ. نہیں میں آپ سے ایک بات سوال کر رہا ہوں, اگر آپ کو ایک انسان نے کریٹر کمپیوٹر ایک بنایا, پراپرٹی ہے نا, ایک آپ پراپرٹی ہے نا اس کی. آپ آگے بڑھ لیں. میں نے اچھا آپ کو اپنا بتا دی وضاحت, اگر آپ کو ارے ارے ایکسیپٹیڈ نہیں ہے میں آگے چل لیتے. ارے کون سی ایکسپٹیڈ نہیں؟ آپ کی آئیڈیالوجی سن رہے ہیں ہم میں تو نے آپ آپ کی. کو کہا کہ ایک کریٹر ہے جس نے مجھے بنایا ہے, اس میں آپ ارے کو کوئی بھائی اس شک. کی بات نہیں کر رہا. اس نے آپ کو کتاب دی نا. جی جی بالکل کتاب دی ہے, کیونکہ کس طرح بنانے آئی ہے کے آپ کے بعد اس پاس؟ نے کس مینوئل طرح دے آئی دی. ہے؟ کس طرح آئی ہے آپ کے پاس؟ اس نے بھیج دی نہیں تھی, بس ختم, کتاب آ گئی میرے کیسے پاس. کیسے بھیجی؟ کیونکہ اس نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ جو کیسے کریشن کے بھیجی؟ لیے, کیسے بھیجی؟ یہ اس نے بتایا نہیں بھائی. یہ اس نے نہیں بتایا. نہیں بالکل نہیں بتایا. تو کیسے ہو سکتا ہے کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے؟ کسی کیونکہ بندے نے بھی پڑھنے تو سے, لکھے تھے. بالکل بالکل آپ اوکے صحیح کہہ رہے ہیں, پڑھنے بندے سے پتہ چلتا ہے. پڑھنے سے کیا کیسے پتا لگا کہ اللہ نے بھیجی ہے؟ اس میں اتنی ساری ایسی باتیں ہیں جو میری سمجھ, یعنی کہ کیونکہ میں ساری کتابیں پڑھ چکا ہوں, دوسری بھی ارے یار ایک حدیثیں بات بھی. بتائیں, آپ نے ہم بھی نہیں پڑھا ہوا, ایک مجھے چیپٹر کھولیں جو اس کو میں کھولوں پتہ لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے.
چلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ تو مسلمان تھے نا پہلے پہلے؟ پہلے یہ بات کریں, نہیں ایسے پہلے یہ نہیں, بات آپ ڈائلگ کر رہے ہیں یا آپ اپنی میں جو ڈائلگ آپ کر نے رہا ہوں, لیکن میری جب تک حجت پوری نہیں ہوئے گی ہم آگے نہیں چلیں گے. مجھے حجت تو بتائیں ابھی شروع قرآن ہی کی, نہیں ہوئی, سر حجت شروع ہی جیسے نہیں ہی ہوئی میں نے ہے. آپ کو قرآن پہ لے کے گیا ہوں آپ بھاگ رہے ہیں, بھاگے نہیں نہیں. نہیں, اچھا مجھے چلے ٹھیک قرآن ہے, کی آگے ایک آگے. آیت دیں, سورت دیں, جس پہ میں جاؤں اور مجھے پتا لگ جائے کہ اللہ کی طرف سے. اچھا میں آپ سے ایک وہی بتانا چاہ رہا ہوں نا, تو آپ مجھے بتائیے گا, آپ نے وہ میں نے ساری کیا پوچھا, آیات آپ نے پڑھی ہیں قرآن مجھے کی جس ایک کے اندر, آیت, میں بھائی قرآن سے بات کر رہا ہوں, آپ ایک سن تو آیت اور ایک لیں. سورت دیں نا یار, جس کو میں تو دیکھوں دے اور رہا پتہ ہوں لگے نا, اللہ تو کی طرف آپ سے. ہی ہاں کو تو دیں بتا رہا ہوں, سن تو لیں, دیں, پوری بات ہو رہی ہے, چیپٹر سن ورس, لیجیے. چیپٹر جی اینڈ جی میں ورس, ابھی آپ کو, جتنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے چیپٹر اندر, اینڈ ورس. بھائی جان آپ سن لیجئے, میں ڈھونڈ کے دے رہا ہوں آپ کو, میں ہاں تو آپ پھر کے ساتھ پاز ہی دے رہا کریں, ہوں. میوٹ نہیں میں کریں آپ اور کو ڈھونڈ کے آسان, دیں. کیونکہ آپ اہل علم ہیں, آپ کو علم. سر مجھے جو ہے نا مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جیسے بہت دیکھے, بہت آئے, بہت چلے گئے. چیپٹر اینڈ ورس پلیز. جب چیپٹر ورس آ جائے گا تو پرائیویٹ چیٹ میں لکھ دینا, آپ کو وہاں پر ڈالتے ہیں تاکہ آپ سے اسی لیول پہ بات ہوئے. ہمارے پاس نئے مسلم, یہ سر منا بھائی نیا مسلم آ گئے ہیں. یہ نئے مسلم آ گئے ہیں. اللہ جو ہے وہ خدا نہیں ہے, وہ کریٹر ہے. قرآن کو مانتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا, عبادت نہیں کرتا, پرے نہیں کرتا. یار یہ مسلموں کا بھی یار کیا چول پنا ہے یار, اسلام چھوڑنا نہیں بہن, کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایک قدر کنڈا جو ہے نا وہ اسلام میں رکھی رکھوں میں. جنت کا لالچ ایڈم بھائی چھوڑنے نہیں دیتا. ہائے 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 ہائے. کیا معلوم اللہ محمد میاں کو کون سی ادا پسند آ جائے, اللہ میاں جنت میں ڈال دے, اٹھا کے پھینک ڈالے جنت میں, یہ ان کے دماغ میں یہ چلتا ہے بھائی. اچھا ایڈم بھائی, یہ اپنا قوم للہ آدھا ہی سنا ہے, آگے سنانے کا سننے کا ہے ہاں آگے. سنے وہ بندہ چلا گیا, وہ مسئلہ آیا تھا, میں نے کہا تو اس سے بات چیت کر لوں, وہ میرے خیال میں آیت لینے کے لیے گیا ہے, تو وہ پورا ہی چلا گیا. تو وہ جو اس ٹائپ کا مسئلہ دوبارہ آئے گا نا, تو میں اس سے دوبارہ ہم گپ شپ لگائیں گے. ان دا مین ٹائم آپ کو قوموا للہ سنائیں. جیسے کام کے لیے کسی سے سامنا پڑتا ہے بس اتنا, ان کو دوست مت بناؤ. دوست تو کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے, جس سے پیار کیا جائے, اور جب دوستی ہوتی ہے تو پھر ان کے تہواروں میں بھی جاتے ہو. مشرکین کے تہواروں میں مسلم نوجوان جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کے اندر گنڈے بندواتے ہیں. میں اس کا نام نہیں لوں گا, آپ کو پتا ہے. دوست کی بہن بھی دوست بہن ہو گئی اور اس کے ہاتھوں سے راکھیاں بندوائی جاتی ہیں. یہ کفر ہے, اس لیے کہ یہ شعار کفر ہے, اس لیے فقہا نے فرمایا کفر ہے. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو مشرکین کے تہوار میں جائز سمجھ کر شرکت کرے یہ بھی کفر ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت نے یہاں تک لکھا کہ جن دنوں مشرکین تہوار کے موقع پہ مٹھائی خریدتے ہیں, ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے اس تہوار کے موقع پہ جو مٹھائی خریدے گا یہ بھی کفر ہے. ایمان اور کفر میں اتنا باریک اور کمزور رشتہ ہے. جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے خبر نہیں ہوتی, ویسے دلوں سے ایمان نکل جاتا ہے. مشرکین کے تہوار کے موقع پر ان سے مشابہت اختیار کرتے ہوئے مٹھائی خریدنا کفر ہے. تو یہ جو ناچ رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ جو بس کمال ہو گئی, ختم ہو گیا کام, ختم ہو گئی گیم. ابھی مزید کچھ رہ گیا؟ مٹھائی بھی نہ خریدو, مٹھائی نہ دو, راکھی نہ دو, فلانا نہ کرو, ٹماکنا نہ کرو, تو دین ڈونٹ لیو ان دیٹ سوشل کلچر. then don't even live in this culture. دفع ہو جاؤ, اس کلچر میں سے باہر نکل جاؤ, مائگریٹ کرو. محمد نے بھی کیا تھا نا, تم بھی کر لو. تم اس کلچر میں بیٹھے کیوں, دفع ہو جاؤ یہاں سے. یہ سیکولر لوگوں کو سننا چاہیے, جو سیکولر کائنڈ کے لوگ ہیں نا, سیکولر ٹائپ کے لوگ جو ہے نا, ان کو یہ چیز سمجھنا چاہیے کیا بول رہے ہیں. اور یہ تو خالی ایک مولانا اپنے ہاتھ میں ہے, باقی مسجدوں کے اندر یہ بیانات ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں. برابر ارے نا میڈم بھائی؟ بہن, دس از دا ریالٹی یار. وہ بدت میں آتا ہے, بدت گناہ ہے, اور بعض چیزیں شرک میں آتی ہیں. گیم اوور ہے, بائے بائے, ٹاٹا, ختم, فینشڈ. ایک ایکس مسلم پاکستانی ہے, 2 منٹ بات کر لیتے ہیں ان سے بھی. جی ایکس مسلم پاکستانی جی. ہیلو, جی جی ہاں بھائی بولیے. کیا حال ہے بھائی جان, کیسے ہو سب؟ ہم سب ایک دم بڑھیا ہے بنا اللہ کے, آپ بتائیں.
नया साल मुबारक हो तमाम भाइयों को जो भी स्ट्रीम में है या जो चैटिंग में सुन रहे हैं सबको जी। आपको भी मुबारक हो नया साल भाई। आप थैंक यू। पठान हो मेरा अच्छा, भाई? मैं बलोच हूँ, खान बलोच हूँ। खान पठान होता खान है, खान बलोच हो बलोच आप? होता हाँ, आपके लहजे से लगा मेरे को। है। ओ भाईजान, मैं ये अभी वो ना सुन रहा अपना एक स्ट्रीम ज्वाइन किया है, वो जायद पटेल नहीं है, जायद पटेल, तुमने सुना होगा उसको। जी जी, हमने नहीं सुना वैसे, लेकिन उसका नाम जानते हैं हम। वो उससे मैं अभी स्ट्रीम कर रहा था, वो उसको मैंने बोला है कि ये जो दुनिया है, मतलब आप कहते हो ये इम्तिहान की जगह है, तो अंबिया से लेकर करबला तक जो लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इस्लाम के पीछे, जबकि हदायत अल्लाह के हाथ में है, तो कुर्बानी की मार्फत क्या है? तो ठीक वो सवाल है आपका। क्या मुझे जवाब दिया उन्होंने आपको? मुझसे पूछेंगे, मैं अलग वो जवाब दूंगा। उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? वो बोल रहे थे अगर अल्लाह सबको ऐसे ईमान दे देना तो फिर ये दुनिया का कैसे पता चलेगा कि ये लोग, मतलब उनकी कोई ईमान की वैल्यू नहीं होगी। अगर अल्लाह मुझे ईमान दे दे तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये आपने खुद चॉइस करना है, आपने खुद अल्लाह पे तारीफ पढ़ के ईमान लाना, ताकि आपकी कोई वैल्यू हो, ताकि अल्लाह के यहाँ आप बहुत कदर हो कि आप बिन देखे अल्लाह को ईमान लाए, मोहम्मद पे बिन नहीं नहीं देखे नहीं आप नहीं लोग। नहीं नहीं नहीं। फिर इसके तजाद को रद्द करना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ किस तरह। यानी कि फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि जिसने नहीं पढ़ा लिखा हुआ वो मुसलमान नहीं है। या आप समझें बात को, वो यही जी कह रहे जी हैं ना कि भाई मुसलमान होना जो है वो काफ़ी नहीं है, उसका पढ़ा लिखा होना तो इसका मतलब कि जिसने नहीं पढ़ा हुआ और जिसको ये सारी नॉलेज नहीं है, तो भाई बच्चा पैदा होता ही मुसलमान होता है ना, या वो पढ़ लिख के मुसलमान होता है? पैदा होता जी ही मुसलमान होता है। उसकी जब खतना हो रही होती है तो उसने कितनी हदीसें और कितना कुरान उसने पढ़ा होता है? कुछ भी नहीं। तो जी कुछ मुसलमान भी तो नहीं। उसी वक्त हो जाता है। तो कुर्बानी की मार्फत जो है वो बच्चे की पैदाइश के साथ जुड़ी हुई है, अगर तो वो हक पे है तो, अगर अल्लाह ने उसे हक दिया हुआ है तो। और अल्लाह ने अगर उसे हक नहीं दिया हुआ तो कुर्बान वो फिर भी होगा, लेकिन वो शर के रास्ते पे कुर्बान होगा। जैसे कि कुर्बानी का एक रास्ता जो है आप कह लो कि आप एक कुर्बानी का एक रास्ता आप कह लो कि भाई इमाम हुसैन को मिला, एक कुर्बानी का रिश्ता जो है वो हुर को मिला, एक कुर्बानी का रिश्ता मिला यजीद को। तो कुर्बानी तो दोनों ने ही दी, लेकिन जी एक ने शर की दी और एक ने खैर की दी। तो मुसलमान होने के लिए कोई पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। मुसलमान सिर्फ कलमा पढ़ने, अभी एडम ने एग्जाम्पल दी कि एंड्रयू टेट ने कलमा पढ़ा मुसलमान हो गया। उसको जी मुसलमान बनाने से पहले कोई उसको किताबें पढ़ाई या उसको नहीं तफसीरें पढ़ाई पहले कुरान की? नहीं, उसको कलमा पढ़ाया, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, चल मेरा भाई हो गया मुसलमान। तो बस अच्छा, एक छोटा सा और बात है, बिल्कुल मुख्तसर है वो, बिल्कुल एक छोटी सी बात है, उसका भी थोड़ा जवाब दे दो मुझे यार प्लीज। हेलो। जी फरमाइए, बोलिए। बोलिए 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 भाई। मैं बलूचिस्तान से हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि अगर इस दौर में हम कैसे ये चॉइस करें कि हमारा यो कौन सा मजहब हम सिलेक्ट करें, या कैसे हम पता चले कि हम ये रास्ता सीधा है, या आपकी मतलब कोई जिंदगी भी बगैर चॉइस ना खुदा करें के कैसी कैसे? चल रही है? जी। आपकी जिंदगी बगैर अल्लाह के कैसी चल रही है? बगैर किसी खुदा के आपकी जिंदगी कैसे चल रही है? मैं तो कमाता हूँ तो खाता हूँ ना, ना कमाऊँ तो ऊपर से नहीं आता है यार। क्या चीज? मैं तो कमाता हूँ तो खाता हूँ ना कमाऊँ तो ऊपर से मेरे लिए नहीं आता है, ना मुझे कोई और पड़ोसी देता है, ना कोई माँ बाप, कुछ बस भी नहीं। भाई, तो आप आप दुनिया के किसी भी मजहब को मान लो या किसी भी मजहब को ना मानो, आपकी जिंदगी पे इन दोनों बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो मेरी बात? आप जी दुनिया के किसी भी जी मजहब को जी मानो या दुनिया के किसी भी जी मजहब को ना मानो, इन दोनों बातों का फायदा या नुकसान आपकी असल जिंदगी में कोई नहीं। जब आप नौकरी मांगने जाते हो ना किसी के पास, तो कोई नहीं जी पूछता किस मजहब से हो। मतलब जो इस्लामी मुल्क हैं वहाँ तो चलो कोई पूछ लेता होगा, लेकिन दुनिया भर की मैं वैसे बात कर रहा हूँ। जब आप कहते हो ना जी कि जी यार मुझे तरक्की चाहिए, मैं बहुत अरसे से यार एक ही लेवल पे काम कर रहा हूँ, अब मुझे प्रमोशन चाहिए, तो वो ये नहीं बोलते कि नहीं नहीं तू तो मुसलमान है तो हम तुझे प्रमोशन नहीं देंगे, या तू तो हिंदू है तो हम। वो कहते हैं भाई काम कितना कर सकते हो, काम करना आता है नहीं आता। तो आपकी ज़िंदगी जो प्रैक्टिकल लाइफ है आपकी, जो आपकी ज़िंदगी के असल मसले हैं, रोटी कमानी है, खाना कमाना है, बिजली का बिल देना है, बच्चे पालने हैं, स्कूल की फ़ीसें देनी है, इन सारी चीज़ों से दुनिया का ना कोई मज़हब आपकी मदद कर सकता है और ना इसको छोड़ने से आपको कोई आसानी हासिल हो जाएगी। ये सिर्फ दिल की तसल्ली का नाम है। आपकी जो मर्जी आए मज़हब अपना लो, लेकिन आपकी जी। ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना उस मज़हब का।
اچھا بھائی جان، یہ آپ کی تاریخ موومنٹ کی وجہ سے پاکستان میں بہت آگ لگی ہوئی ہے، ہمارے عالم پریشان ہیں، ہمارے لوگ پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا، یہ لوگ اسلام کیوں چھوڑ رہا ہے. اس کے بارے میں پاکستان میں بہت ہال چال مچی ہوئی ہے، اور میں تو خوش ہوتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری آنکھ کھول دی. یقین مانو جب سے میں نے یہ موومنٹ سنتا ہوں نا، میرا اور زیادہ مضبوط ہوتا ہوں. آپ ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں جس کو ہم مسلم کے گھر میں پیدا ہوا ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہم ہماری نے تاریخوں میں کیا ہے. ہم نے یہ کام شروع اس لیے کیا کہ ہر کوئی نا یہ قرآن کی 9:29 پڑھ کے ایکس مسلم نہیں بنتا. کچھ لوگ قرآن کی جی 9:29 پڑھ کے جہادس بھی بنتے ہیں. بس میں جی اتنا سا جواب دوں گا آپ کو. جی شکریہ، تھینک یو. آپ سے بات سے خوشی ہوا، اور یہ موومنٹ آپ کی چلتی رہے اور مجھے خوشی ہوتی رہے. تھینک یو، شکریہ. چلو ٹھیک ہے بھائی جان، میں بہت دور آیا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے، کسی نے بلوچ نے دیکھ لیا کہ لیکن میری یہ گولی پتہ ہے مار کیا دے. بات کہہ رہے ہیں ان کو جو اسٹوری میں سمجھ گیا آپ کو جو اسٹوری بتائی گئی ہے. آپ اس جی جی قافلے والوں کی مطلب آپ پرسنل مت لیجئے گا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا. مطلب یہ جو قافلہ جب چلا تھا تو کربلا سے پہلے ایک مقام پہ ایک دوسرا قافلہ انہیں ملا تھا جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا تھا، اور امام حسین نے انہیں تو یہ ان لوگوں کچھ قافلے ایسے بھی تھے جو یہ جو ہم کہتے ہیں نا 72 شہید، ایکچولی 72 نہیں تھے، شہدا بہت زیادہ تھے. 72 تو صرف ایک جی نمبر ہے جو مشہور ہو گیا ہے. ورنہ یہ جی وہ جی لوگ کچھ ایسے قافلے تھے جو امام حسین کے ساتھ رستے میں بھی شامل ہوتے چلے گئے تھے. جی وہ جی مسلمان بالکل نہیں جی، تھے کیونکہ لیکن بس وہ شیعہ تھے. اچھا علی تو بھائی میں آپ بھی چلیں. ہاں ہاں، بولیے بلوچ بھائی بولیے. ایکس مسلم شیعہ ہوں، میں بھی ایکس مسلم شیعہ ہوں. ہمارا سارا خاندان شیعہ ہے، وہ سب شیعہ ہی ہے. ہمارا ماں شیعہ، ہمارا باپ شیعہ. آپ سے بات کرنے کے لیے بڑا مشکل سے آیا ہوں، کوئی دیکھ لے گا، کیونکہ آپ سے بات کرنا بڑا خطرناک ہے، خاص طور بلوچستان میں. تو پھر انشاءاللہ وہ انشاءاللہ منہ سے نکل جاتا ہے، کیونکہ ابھی نئے نئے صاحب کی محفل کوئی میں آیا بات نہیں، ہوں. اگلی دفعہ آنا تو نام کوئی بدل کے بات نہیں آنا، وی بھائی. پی این لگا کے آنا، نام بدل کے آنا. اگلی دفعہ ہو سکتا ہے تو کوئی وائس چینجر سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لو، اپنی وائس چینج کر لو، کیونکہ تمہاری سیفٹی سب سے پہلے ہے. ہمارے کو تمہارا کٹا ہوا سر نہیں چاہیے، تمہارا سر تمہارے جسم کے اوپر لگا ہوا ہو، وہ ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اس کے اندر دماغ جو ہوگا وہ چل رہا ہوگا. کٹے ہوئے سر کے اندر کا دماغ نہیں چلتا، تو ہمیں نہیں چاہیے تمہارا شکریہ کٹا ہوا سر. اپنا خیال سب سے پہلے رکھو. شکریہ بھائی جان، بہت خوشی ہوئی. شکریہ شکریہ بھائی جان، شکریہ. آپ بھائی کا بھی بہت بہت خوشی. پاکستانی شکریہ بھائی، اسٹریم جوائن کرنے کے لیے. پاکستانی بھائی آپ ہمیشہ آتے رہے، جوائن کرتے رہے، اپنے آپ کا خیال رکھے، اور کہاں سیف لوکیشن پہ جا کے وہاں سے ہم سے بات کیا کیجیے. اپنے آپ جی کا حالات خیال بہت رکھیے. خراب ہیں یار، حالات بہت خراب ہیں ہاں یار. تنظیمیں ہیں بلوچستان میں، دہشت گردی ہے، بہت ذلیل ہے، ہم لوگ بہت تنگ ہیں یار. شکریہ، تھینک یو. اوکے. چلیں جی، بھائی چلیں، بہت شکریہ جی. دھیان رکھنا اپنے آپ کا، یہ جس دھیان علاقے رکھنا سے بھائی. ہیں نا، اصل میں یہ جس علاقے سے ہیں ادھر ہاں ہاں. کچھ زیادہ ہی کہہ لو کہ ادھر کیا بولوں اب میں.